السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عمرانہ ناہید اور میں ہوں عامر ہاشمی۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے پاکستان کے قومی ترقیاتی اہداف کے حصول میں چین کی مسلسل معاونت کو سراہا ہے۔ وفاقی کابینہ نے آج اسلام آباد میں اپنے اجلاس میں انسداد کورونا ویکسین کے حصول کے لیے $15 کروڑ گرانٹ مختص کرنے کی منظوری دی ہے۔ پاکستان میں کورونا وائرس کی دوسری لہر شدت اختیار کر رہی ہے اور گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران اس وبا سے مزید 67 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ چائنا سدرن ایئر لائنز نے ہر پیر کو ووہان شہر سے اسلام آباد کے لیے براہ راست پرواز کا آغاز کیا ہے۔ خالد خورشید نے آج گلگت میں گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا۔ آزاد کشمیر حکومت اور چینی کمپنی کے درمیان آج اسلام آباد میں سی پیک کے تحت 700 میگا واٹ کے آزاد پتن بجلی گھر کے معاہدے پر دستخط ہوئے۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے سری نگر اور اس سے ملحقہ علاقے میں نصف شب گھروں میں گھس کر عام شہریوں کو باہر گھسیٹا، انہیں ڈنڈوں اور لاٹھیوں سے تشدد کا نشانہ بنایا اور جے شری رام کا ہندتوا نعرہ لگانے پر مجبور کیا۔ جرمنی نے نیٹو کو خبردار کیا ہے کہ وہ عجلت میں افغانستان سے اپنی فوجوں کا انخلا کر کے افغان امن عمل کو خطرے میں نہ ڈالے۔ اور آذربائیجان کی فوج آرمینیا کے 28 سالہ قبضے کے بعد لیچن کے علاقے میں داخل ہو گئی ہے۔ خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے عامر ہاشمی۔ وزیر اعظم عمران خان نے پاکستان کے قومی ترقیاتی اہداف میں مسلسل معاونت پر چین کی تعریف کی ہے۔ وہ چین کے وزیر دفاع اور اسٹیٹ کونسلر جنرل وی فینگ ہی سے گفتگو کر رہے تھے، جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے کورونا وائرس کے وبا سے نمٹنے میں بھی چین کی کامیابی کو سراہا۔ وزیر اعظم نے ان کے دورہ پاکستان کا خیر مقدم کرتے ہوئے کورونا وائرس وبا کے دوران باقاعدہ اعلیٰ سطحی دوروں اور تبادلوں کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ عمران خان نے 5 اگست 2019 کو بھارت کی ایک طرفہ غیر قانونی اقدامات کے تناظر میں جموں و کشمیر پر چین کے اصولی موقف کی بھرپور تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں RSS اور BJP اقلیتوں کے خلاف جابرانہ کارروائیاں کر رہی ہے اور بے گناہ کشمیریوں کی آواز دبائی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم نے زور دیا کہ پاک چین اقتصادی راہداری ایک عظیم منصوبہ ہے جس کے خطے پر شاندار سماجی اور معاشی اثرات مرتب ہوں گے۔ جنرل وی فینگ ہی نے وزیر اعظم کو صدر شی جن پنگ اور وزیر اعظم لی چائے-چنگ کی طرف سے جذبہ خیر سگالی کا پیغام پہنچایا اور کہا کہ چین کی قیادت پاکستان کے ساتھ تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتی ہے۔ وزیر اعظم نے اس موقع پر بھرپور تشکر کا اظہار کرتے ہوئے صدر شی اور وزیر اعظم لی کے ساتھ اپنے ملاقاتوں کا تذکرہ کیا۔ جنرل وی فینگ ہی نے کہا کہ پاکستان چین کا قریبی دوست، بہترین ہمسایہ اور بھائیوں جیسا ہے۔ انہوں نے پاک چین تعلقات کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے چین کی قیادت کی طرف سے مختلف شعبوں میں ان تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کو باہمی مفادات کے تحفظ کے لیے اجتماعی کوششیں کرنی چاہیے۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ چین کے ساتھ دوستی پاکستان کی خارجہ پالیسی میں بنیادی اہمیت کی حامل ہے۔ چین کے وزیر دفاع وی فینگ ہی سے آج اسلام آباد میں ملاقات کے دوران انہوں نے کہا کہ پاکستان خطے کو سلامتی کے حوالے سے درپیش چیلنجز کے تناظر میں چین کے ساتھ اپنے تعلقات کو مستحکم کرنے کا خواہاں ہے۔ انہوں نے دونوں ملکوں کے درمیان دفاعی تعلقات کو مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ ڈاکٹر عارف علوی نے علاقائی صورتحال کے متعلق کہا کہ مذموم بھارتی عزائم کے باعث خطے کے امن و سلامتی کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ صدر نے کہا کہ بھارت بلوچستان میں دہشت گردی کی سرگرمیوں میں ملوث ہے اور پاک چین اقتصادی راہداری کو سبوتاژ کرنا چاہتا ہے۔ ڈاکٹر عارف علوی نے چین کی جانب سے کورونا وائرس کے خلاف کیے گئے اقدامات کو سراہا۔ اس موقع پر چین کے وزیر دفاع نے کہا کہ ان کا ملک اپنے ترقیاتی منصوبوں کے ذریعے پاکستان کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہے۔
صدر عارف الوی نے پاکستان اور چین کے درمیان دفاعی تعاون کو مزید فروغ دینے اور اسے مستحکم کرنے کے لیے خدمات کے اعتراف میں چین کے وزیر دفاع وی فانگ ہی کو نشان امتیاز ملٹری عطا کیا ہے۔ اس حوالے سے آج ایوان صدر اسلام آباد میں خصوصی پروقار تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب میں وفاقی وزراء، مسلح افواج کے سربراہان اور دوسرے اعلی افسران نے شرکت کی۔ وفاقی کابینہ نے کورونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین کے حصول کے لیے $15 کروڑ کی رقم کی منظوری دے دی ہے۔ ان خیالات کا اظہار وزیر اعظم کے معاون خصوصی قومی صحت ڈاکٹر فیصل سلطان نے وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراز کے ہمراہ آج اسلام آباد میں وفاقی کابینہ کے فیصلوں سے متعلق صحافیوں کو تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے کیا۔ صحت کے بارے میں معاون خصوصی نے کہا کہ ویکسین کی خریداری کے لیے کچھ کمپنیوں کو منتخب کیا گیا ہے اور ان سے ابتدائی مذاکرات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ جو ویکسین کے استعمال کی جو پرائرٹی ہے لوگوں کے حساب سے، اولین ترجیح کووڈ کے علاج میں جو فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر ورکر ہیں ان کی ترجیح ہوگی۔ اس کے بعد وہ لوگ جو ایک سرٹن عمر سے زیادہ ہیں، جن کو رسک زیادہ ہے، اس کے کمپلیکیشنز کے خطرات جن کو زیادہ ہیں اس بیماری سے، وہ، اور پھر جو باقی ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں۔ اور تیسرے میں جو ہماری عمومی جنرل پاپولیشن ہے، ان کے لیے ویکسین کا حصول جو ہے وہ اس کو ممکن بنایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ویکسین کی فراہمی کے پہلے مرحلے میں ہماری ترجیحی طبی عملہ اور بزرگ شہری ہوں گے جن کی وائرس سے متاثر ہونے کا خدشہ زیادہ ہے۔ ڈاکٹر فیصل نے کہا کہ کورونا وائرس کی پہلی لہر سے ہم نے کامیابی سے نمٹا اور حکومت دوسری لہر سے نمٹنے کے لیے مختلف اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے قوم کو تلقین کی کہ وہ کورونا وائرس سے بچاؤ کے قواعد و ضوابط پر سختی سے عمل درآمد کرے۔ ملتان میں حزب اختلاف کے حالیہ عوامی جلسے پر تبصرہ کرتے ہوئے اطلاعات و نشریات کے وزیر شبلی فراز نے اپوزیشن پر زور دیا کہ وہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے عوام کی زندگیوں سے نہ کھیلیں، کیونکہ ملک میں کورونا وائرس کی دوسری لہر اپنے عروج پر ہے۔ کئی ملکوں نے کرفیو نافذ کر دیا ہے، کچھ نے ٹوٹل لاک ڈاؤن کر دیا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہمارے جو اسپتال ہیں ان کی ایک لمیٹڈ کیپیسٹی ہے، 22 کروڑ کی آبادی ہے۔ اسی طرح سے ان SOPs کی وائلیشن کرتے رہیں جس کا کہ اپوزیشن گائے بگائے مظاہرہ کرتی رہتی ہے تو بڑا مشکل ہو جائے گا۔ شبلی فراز نے کہا کہ کابینہ کو راوی اور بنڈل جزیرے کے منصوبے کے بارے میں بھی آگاہ کیا گیا۔ اس شہر کی تعمیر کی جائے گی جس میں کہ توقع ہے کہ تقریباً $60 ارب کے قریب فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا تخمینہ دیا گیا ہے۔ تو یہ بھی ایک ایسا شہر بنے گا جس میں کہ اگین باہر کی کنسٹرکشن کمپنیاں اور ہر قسم کی اس میں فیسلٹی ہوگی اور اس سے فائدہ سندھ حکومت کو ہوگا۔ کابینہ کو یہ بھی بتایا گیا کہ سرمایہ کاروں نے تعمیراتی شعبے کے لیے وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے کیے گئے اقدامات پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا اور وہ ان بڑے منصوبوں میں سرمایہ کاری کے لیے تیار ہیں۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے سیاسی امور ڈاکٹر شہباز گل نے حزب اختلاف کی تمام جماعتوں پر زور دیا ہے کہ اپنے سیاسی اختلافات بالائے طاق رکھ کر حکومت کے ساتھ مل کر کورونا وبا کے خلاف لڑیں، جو ہر گزرتے دن سخت صورتحال اختیار کر رہا ہے۔ نجی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت وسیع تر قومی مفاد اور کورونا وبا کے خلاف جنگ میں بہتر حکمت عملی میں اپوزیشن کی تعمیری تنقید کا خیر مقدم کرے گی۔ اطلاعات و نشریات کے حوالے سے سینٹ کی قائمہ کمیٹی کے چیئرمین فیصل جاوید نے کہا ہے کہ ایسی سیاسی جماعتیں جو چند ہزار عوام کے ہمراہ موجودہ حکومت کو ختم کرنا چاہتی ہیں وہ اپنے مذموم عزائم میں کامیاب نہیں ہوں گی۔ ایک نجی خبر رساں ادارے سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت حزب اختلاف کے دباؤ میں آ کر احتساب کا عمل نہیں روکے گی، جو بدعنوانی میں ملوث رہنما ریلیف حاصل کرنے کے لیے دباؤ بڑھا رہے ہیں۔ سینیٹر فیصل جاوید نے کہا کہ ایسے وقت میں جب باقی دنیا کورونا وائرس سے لڑ رہی ہے، حزب اختلاف عوامی اجتماعات کے انعقاد کے ذریعے عوام کو مشکل میں ڈال رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حزب اختلاف اپنے ذاتی مفادات کی خاطر عوام کی زندگی کو خطرے میں ڈال رہی ہے۔ پاکستان میں کورونا وائرس کی دوسری لہر میں شدت آ گئی ہے اور گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران اس وبا سے مزید 67 افراد جاں بحق ہوئے، جبکہ 2458 افراد میں کورونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ ملک میں کورونا سے جاں بحق افراد کی تعداد 8091 ہو گئی ہے، جبکہ 3,43,286 افراد اس مرض سے صحت یاب ہوئے ہیں۔ ملک میں اس وقت کورونا وائرس کے 4,04,82 مصدقہ مریض ہیں، جن میں 2,165 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ چائنا سدرن ایئر لائن نے ہر پیر کو ووہان شہر سے اسلام آباد کی براہ راست پرواز کا آغاز کر دیا ہے۔
چائنا سدرن ایئر لائن کی پہلی پرواز بوئنگ 789 143 مسافروں 12 ٹن ساز و سامان مواصلات آلات اور طبی ساز و سامان کے ساتھ اسلام آباد پہنچی۔ کورونا وائرس سے بچاؤ کے حفاظتی اقدامات کے پیش نظر پاکستان سے چین کے لیے براہ راست کمرشل پرواز کے مسافروں کی ہدایت کی ہے کہ وہ ایسڈ نیوکلیس ٹیسٹ اور کورونا منفی رپورٹس کے ٹیسٹ کے ساتھ ہمراہ لائیں۔ چین میں تعینات پاکستانی سفیر معین الحق نے چین کے گوانگچی زوانگ آٹونومس ریجن کے گورنر لان تھینالی سے آج ملاقات کی اور پاکستان اور گوانگچی کے درمیان معاشی اور تجارتی تعاون کے نئے مواقع تلاش کرنے اور دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا۔ گورنر لان نے پاکستان کے ساتھ معیشت، ثقافت اور تعلیم کے شعبوں میں تعاون کو مزید مضبوط بنانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ پاکستان کے سفیر نے پاک چین سدا بہار جامع تصویراتی شراکت داری اور دونوں ملکوں کے درمیان تعاون اور دوستی کو مزید مضبوط کرنے میں گوانگچی اہم کردار ادا کر سکتا ہے سے متعلق گورنر کے خیالات کو سراہا۔ جاپان حکومت موجودہ مالی سال کے دوران اپنے 60 پروگراموں میں 80 پاکستانیوں کو 1 ماہ ٹریننگ فراہم کر رہی ہے۔ جاپان کا بین الاقوامی تعاون کا ادارہ اس پروگرام پر عمل درآمد اپنی وزارتوں، میونسپلٹیز، یونیورسٹیوں اور متعلقہ تنظیموں کے ذریعے کرے گا۔ اطلاعات کے بارے میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاون خصوصی ڈاکٹر فردوس عاشق نے کہا ہے کہ حکومت ڈائریکٹر جنرل پبلک ریلیشنز کے دفتر سمیت تمام اداروں میں ٹھوس اصلاحات لانے کے لیے ڈیجیٹلائزیشن پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ انہوں نے آج لاہور میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب انفارمیشن اکیڈمی کے قیام کی تجویز جلد وزیر اعلیٰ کو پیش کی جائے گی۔ فردوس عاشق نے کہا کہ وزیر اعلیٰ نے ٹھوکر نیاز بیگ لاہور پر ایک جدید بس ٹرمینل کے قیام کی منظوری دی ہے، جبکہ مجوزہ ٹرمینل کا ڈیزائن رواں ماہ کی 10 تاریخ کو پیش کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ماحولیاتی آلودگی اور اسموگ کے لیے الیکٹرک بسوں کا آغاز کر رہی ہے، جبکہ عوام کی سہولت کے لیے لاہور ٹرانسپورٹ کمپنی کے دائرہ کار کو پنجاب کے ہر شہر تک وسعت دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ نے پنجاب روڈ سیفٹی اتھارٹی کے قیام کی باضابطہ منظوری دے دی ہے۔ گورنر بلوچستان امان اللہ خان یاسین زئی نے کہا ہے کہ صوبے میں کیڈٹ کالجز اعلیٰ تعلیم کے فروغ میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار آج کوئٹہ میں بلوچستان کیڈٹ کالج کے 17ویں بورڈ آف گورنر کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا۔ گورنر نے اساتذہ کی بھرتی کے عمل میں میرٹ اور شفافیت کو یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ خیبر پختونخوا حکومت نے ہزارہ ڈویژن میں آج یونیورسل ہیلتھ انشورنس کارڈ پروگرام کا افتتاح کیا۔ مزید تفصیل ہمارے پشاور کے نمائندے جوہر علی کی اس رپورٹ میں۔ آج سپہر ایبٹ آباد میں صحت انصاف کارڈ کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی مشتاق احمد غنی نے کہا کہ یونیورسل ہیلتھ انشورنس کارڈ صحت کے شعبے میں حکومت کا ایک غیر معمولی فلاحی منصوبہ ہے۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ محمود خان کی کاوشوں کو سراہا جو اس مقصد کے لیے انت تک محنت کر رہے ہیں۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صوبائی وزیر صحت تیمور سلیم جگڑا نے کہا کہ اس سال صحت انشورنس اسکیم کے لیے 18 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یونیورسل ہیلتھ کارڈ کے تحت صحت کی مفت طبی سہولیات صوبے کی تمام آبادی کو دی جا رہی ہیں۔ خالد خورشید نے آج گلگت میں گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا۔ گورنر گلگت بلتستان راجہ جلال حسین مقبول نے ان سے حلف لیا۔ تقریب میں گلگت بلتستان قانون ساز اسمبلی کے ارکان اور دوسرے اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ توقع ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کل گلگت بلتستان کے ایک روزہ سرکاری دورے پر جائیں گے۔ وہ گلگت بلتستان کی نئی کابینہ کی تقریب حلف برداری میں شرکت کریں گے اور اس موقع پر خطاب کریں گے۔ ہمارے گلگت کے نمائندے شیر محمد نے بتایا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان گلگت میں ایک اجلاس میں بھی شرکت کریں گے، جس میں ماحولیاتی تبدیلی کی وفاقی وزیر انہیں خطے میں نئے قومی پارکس کے بارے میں بریفنگ دیں گی۔ سی پے کے تحت آزاد پتن بجلی گھر سے 700 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کے سلسلے میں آج اسلام آباد میں آزاد کشمیر حکومت اور چینی کمپنی کے درمیان معاہدے پر دستخط کیے گئے۔ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر خان نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آزاد کشمیر میں بجلی کی قلت پر قابو پانے کے لیے پن بجلی کے منصوبوں کے ذریعے 2300 میگا واٹ بجلی پیدا کی جا رہی ہے۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وفاقی وزیر اسد عمر نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے پن بجلی منصوبوں کے لیے آزاد کشمیر حکومت کی کاوشوں کا اجاگر کیا۔ آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی نے آج مظفر آباد میں منعقدہ اجلاس میں 2 بل منظور کیے ہیں۔ منشیات پر مبنی مواد پر قابو پانا ترمیمی ایکٹ 2020 اور آزاد جموں کشمیر نکاح و طلاق رجسٹریشن ایکٹ 2020 اس میں شامل ہیں۔ ایوان میں سابق وزیر محمد مطلوب انقلابی جو کل انتقال کر گئے تھے کی سیاسی خدمات پر زبردست خراج عقیدت پیش کیا گیا۔
ایوان نے مرحوم کے اصالِ ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی اور سوگوار خاندان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا۔ بعد میں اسپیکر شاہ غلام قادر نے جمعرات تک اجلاس ملتوی کر دیا۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے سری نگر کے علاقے HMT اور سے ملکہ علاقوں میں آدھی رات کو گھروں میں گھس کر عام شہریوں کو باہر گھسیٹا، انہیں ڈنڈوں اور لاٹھیوں سے تشدد کا نشانہ بنایا اور جے شری رام کا ہندتوا نعرہ لگانے پر مجبور کیا۔ بھارتی فورسز کی کارروائی میں متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے جنرل سیکرٹری مولوی بشیر احمد نے آج سری نگر میں جاری ایک بیان میں بھارتی فورسز کی بربریت، خاص طور پر سری نگر کے علاقے HMT میں ان کے مظالم کی شدید مذمت کی ہے۔ انہوں نے تمام عالمی طاقتوں پر زور دیا کہ وہ کشمیری عوام کے تحفظ کے ساتھ ساتھ جنوبی ایشیا کے خطے میں امن و استحکام کی خاطر تنازع کشمیر کے حل کے لیے مداخلت کریں۔ ادھر کشمیر میڈیا سروس کے ریسرچ سیکشن کی طرف سے آج جاری کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق بھارتی فوجیوں نے گزشتہ ماہ نومبر میں اپنی ریاستی دہشت گردی کی جاری کارروائیوں کے دوران 15 کشمیریوں کو شہید کیا۔ جرمنی نے نیٹو کو خبردار کیا ہے کہ وہ افغانستان سے عجلت میں فوجی انخلا سے افغان امن عمل کو سبوتاژ نہ کرے۔ وزیر خارجہ ہیکو ماس نے برلن میں نیٹو اتحادیوں سے ورچوئل اجلاس کے دوران کہا کہ اتحادیوں کو جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ آذربائیجان کی فوج آرمینیا کے 28 سالہ قبضے کے بعد لاشین علاقے میں داخل ہو گئی ہے۔ وزارت دفاع کے مطابق گزشتہ ماہ کی 10 تاریخ کو ہونے والے روس کے حمایت یافتہ معاہدے کے تحت آج آذربائیجان کی فوج لاشین کے علاقے میں داخل ہو گئی۔ آج ایڈز کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد وبا اور اس کی روک تھام سے متعلق عوام میں شعور اجاگر کرنا ہے۔ اس سال عالمی دن کا موضوع ہے عالمی یکجہتی اور مشترکہ ذمہ داری۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے اس موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ صحت کے شعبے میں سب سے زیادہ سرمایہ کاری کی ضرورت ہے تاکہ دنیا بھر میں صحت کی سہولیات فراہم کی جا سکیں۔ انہوں نے کہا کہ ایڈز کے اس عالمی دن پر ہمیں یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ کورونا وائرس اور ایڈز پر قابو پانے کے لیے دنیا کو یہ مشترکہ ذمہ داری پوری کرنا ہوگی۔ ریڈیو پاکستان اپنے قومی نشریاتی رابطے پر خبرنامے کے فوراً بعد ایڈز کے عالمی دن کی مناسبت سے خصوصی مباحثہ نشر کر رہے گا۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش خدمت ہے کھیلوں کی خبریں۔ سرفریقی T20 ویمن کرکٹ چیمپئن شپ کے فائنل میچ میں PCB چیلنجرز نے PCB ڈائنامائٹس کو 7 رن سے ہرا دیا۔ ٹرافی جیتنے کے ساتھ ساتھ PCB چیلنجرز نے 10 لاکھ روپے بطور نقد انعام بھی حاصل کیا۔ PCB نے 134 رنز کا ہدف دیا، جبکہ مخالف ٹیم 20 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر صرف 126 رنز بنا سکی۔ 42 رکنی پاکستانی کرکٹ ٹیم نے 6 روز بعد کورونا وائرس کے ٹیسٹوں کے منفی نتائج کی رپورٹیں وصول کر لی ہیں۔ نیوزی لینڈ کی وزارت صحت نے کہا ہے کہ کل 46 کھلاڑیوں کے ٹیسٹ کیے گئے تھے، جس میں سے 42 کے نتائج منفی آئے ہیں، جبکہ 3 کھلاڑیوں کے ٹیسٹوں کا عمل ابھی جاری ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے ٹیم کے دورہ پاکستان کے لیے جنوبی افریقہ کے بورڈ سے رابطہ کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق PCB اور جنوبی افریقہ کرکٹ بورڈ کے درمیان سیریز کے شیڈول پر بات چیت مکمل ہو چکی ہے، جس کے تحت پاکستان کرکٹ بورڈ اگلے 10 روز میں افریقی بورڈ کے مثبت جواب کے لیے پر امید ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ٹیسٹ میچز کراچی، لاہور، T20 میچز راولپنڈی میں متوقع ہیں۔ واضح رہے کہ جنوبی افریقہ کے 4 رکنی سیکیورٹی وفد نے گزشتہ ماہ پاکستان کا دورہ کیا تھا۔ وفد نے راولپنڈی، کراچی اور لاہور میں انتظامات کا جائزہ لیا تھا۔ قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان مصباح الحق کی بطور چیف سلیکٹر مدت ملازمت ختم ہو گئی۔ مصباح الحق بطور ہیڈ کوچ کام جاری رکھیں گے۔ ذرائع پاکستان کرکٹ بورڈ صوبائی کوچز پر مشتمل قومی سلیکشن کمیٹی بھی تحلیل کر دی گئی ہے۔ PCB نے پرانی طرز پر نئی سلیکشن کمیٹی بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ نئے چیف سلیکٹر کے لیے سابق ٹیسٹ کرکٹر محمد اکرم مضبوط امیدوار ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ نئی سلیکشن کمیٹی چیف سلیکٹر اور 3 ممبران پر مشتمل ہوگی۔ بگ بیش ٹیم میلبورن اسٹار نے لاہور قلندرز کے دلبر حسین سے معاہدے کی تصدیق کر دی۔ اس معاہدے کے بعد دلبر حسین لاہور قلندرز اور میلبورن اسٹارز کے اشتراک سے BBL میں شرکت کریں گے۔ میلبورن اسٹار کے ہیڈ کوچ ڈیوڈ ہسی کا کہنا ہے کہ دلبر حسین میلبورن کی بولنگ لائن میں ایک منفرد اضافہ ہیں۔ خیبر پختونخوا نے اسکواش ٹیم کا ٹائٹل اپنے نام کرنے کے لیے پنجاب کو 2-1 سے ہرا دیا۔ پہلے میچ میں خیبر پختونخوا کے فہد شریف نے پنجاب کے سخی اللہ ترین کو 11-3، 11-4 اور 11-16 سے شکست دی۔
गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर ने आज पेशावर में कौमी अंडर 16 जूनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप में वुमेन्स फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। थॉमस पेच बैनुल-अक़वामी ओलंपिक कमेटी के सदर की हैसियत दूसरी मुद्दत के लिए बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। कमेटी की तरफ से जारी बयान में उन्होंने कहा कि बैच की मियाद पेरिस ओलंपिक्स के एक साल बाद 2025 में खत्म होगी। फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी ने शहर में 50 एकड़ अराजी पर बैनुल-अक़वामी मयार के क्रिकेट स्टेडियम के क़याम का फैसला किया है। ये थीं खेलों की खबरें। और अब पेश हैं तिजारती खबरें। एशियाई तरक्याती बैंक और हुकूमत पंजाब ने सरहद के शोबे में सरकारी और निजी शोबे में शराकतदारी को फ़रोग़ देने के लिए एक मुफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए हैं। इस याददाश्त पर पंजाब के महकमा मनसूबाबंदी और तरक्की के सरकारी और निजी शराकतदारी सेल के सरबरा डॉक्टर फर्रुख नवीद और एशियाई तरक्याती बैंक के कंट्री डायरेक्टर योंग चैंग ने दस्तखत किए। मुफ़ाहमती याददाश्त के तहत एशियाई तरक्याती बैंक पंजाब में भावलपुर, डेरा गाजी खान, फैसलाबाद, गुजरांवाला, लाहौर, मियांवाली, मुल्तान, रावलपिंडी, साहिवाल और सरगोदा समेत 10 बड़े शहरों में सरकारी और निजी शराकतदारी के तहत अस्पतालों में सहूलियात फराहम करेगा। तंजानिया के ऐवान सनअत तिजारत के सदर पाल कोए ने कहा है कि अफ्रीका दुनिया का मुस्तकबिल है और पाकिस्तानी सरमायाकारों को बेपनाह मौक़े से इस्तेफादा करने के लिए तंजानिया का दौरा करना चाहिए। उन्होंने ये बात इस्लामाबाद के ऐवान सनअत तिजारत में ताजिर बरादरी से खिताब करते हुए कही। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज तेजी का रुझान देखा गया कि एसी 100 इंडेक्स 596 पॉइंट्स के इजाफे के बाद मार्केट के अख्ताम पर 41,665 पॉइंट्स पर बंद हुआ। नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपये और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शरह तबादला ये रही। अमरीकी डॉलर कीमत खरीद 157 रुपये 81 पैसे और कीमत फरोख्त 161 रुपये 50 पैसे। पाउंड स्टर्लिंग 210 रुपये 80 पैसे और 215 रुपये 74 पैसे। यूरो 188 रुपये 71 पैसे और 193 रुपये 13 पैसे। सऊदी रियाल 42 रुपये 3 पैसे और 43 रुपये 11 पैसे और यूएई दिरहम कीमत खरीद 42 रुपये 95 पैसे और कीमत फरोख्त 43 रुपये 98 पैसे। आप सुन रहे हैं रेडियो खबरनामा। अब हम चलेंगे फन की दुनिया में। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सूफीज़्म में दिलचस्पी रखने वाले अफराद से कहा है कि वो PTV पर दिखाया जाने वाला ड्रामा सीरियल यूनुस एम्ब्रे ज़रूर देखें। ये तजवीज़ उन्होंने आज अपने एक ट्वीट में दी। गुलकार बिलाल सईद और मोमिना मुस्तहसन का पंजाबी रोमानवी गाना बारी 2 रिलीज होते साथ ही यूट्यूब के ट्रेंडिंग पैनल पर नंबर 1 पर आ गया। चंद रोज पहले बिलाल सईद और मोमिना मुस्तहसन की जानिब से ऐलान किया गया था कि वो जल्द बारी गाने का रीमेक रिलीज करेंगे, जिसके बाद मद्दाहों को इस गाने का बेसब्री से इंतजार था। अब गुलकार बिलाल सईद और मोमिना का गाना ऊंचिया दीवारा बारी 2 रिलीज हो गया है। हिदायतकार सरमद सुल्तान खोसट का कहना है कि फिल्म जिंदगी तमाशा ऑस्कर में पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेगी। जिंदगी तमाशा के हिदायतकार सरमद सुल्तान खोसट का कहना है कि जो दर्द दिल इस फिल्म ने मुझे दिया, इसने अब आर्ट पर मेरे यकीन को बहाल कर दिया है। जिंदगी तमाशा की ऑस्कर में नामजदगी का ऐलान इस तारीख साल के आखिर में मेरे लिए रोशनी की किरण बनकर आया है। उनका कहना था कि ऑस्कर के लिए नामजदगी फख्र की बात है, ताहम फिल्म जिंदगी तमाशा ऑस्कर में पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेगी। मुझे अपने ऊपर अपनी टीम पर फख्र है और मैं कमेटी का बेहद मशकूर हूँ। पाकिस्तान की मशहूर अदाकारा सजल अली को फिल्म और टीवी के लिए मुतासिर कुन कारकर्दगी पर दुबई में बैनुल-अक़वामी अवार्ड से नवाजा गया। डियाफा के चौथे एडिशन की तकरीब दुबई में मुनक़िद की गई, जिसमें दुनिया भर से नामवर शोबिस शख्सियात ने शिरकत की, जिसमें पाकिस्तानी अदाकारा सजल अली भी शामिल हैं। तकरीब में पाकिस्तानी अदाकारा सजल अली को फिल्म और टीवी के लिए गरां कदर खिदमात और मुतासिर कुन कारकर्दगी के एतराफ़ में अवार्ड से नवाजा गया। इस मौके पर सजल अली का कहना था कि यहाँ पर होना मेरे लिए एक एहसास की बात है। बिलखुसूस इतने ज़बरदस्त अदाकारों के साथ होना किसी एजाज़ से कम नहीं। तमाम मद्दाहों की शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझ पर एतमाद किया। ये थी फ़न की दुनिया से कुछ खबरें, और अब चलते हैं साइंस की दुनिया में। नए कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी कोविड-19 की रोकथाम के लिए रवां माह फायर्स और बायोएनटेक ने अपनी वैक्सीन के इंसानी ट्रायल के तीसरे मरहले के हतमी नताइज जारी किए थे, जिसमें इससे बीमारी से तहफ़्फ़ुज़ के लिए 95% मौसर करार दिया।
اب امریکہ کی ماڈرنا کمپنی نے انسانی ٹرائل کے تیسرے مرحلے کے نتائج جاری کیے ہیں۔ ماڈرنا کمپنی نے سب سے پہلے رواں سال مارچ میں اپنی ویکسین کا انسانی ٹرائل شروع کیا تھا اور رواں ماہ کے شروع میں آخری مرحلے کے ابتدائی نتائج میں کہا گیا تھا کہ یہ ویکسین کووڈ-19 سے تحفظ کے لیے لگ بھگ 95% مؤثر ہے۔ نئی کورونا وائرس کے وبا کے آغاز سے یہ معلوم ہو چکا ہے کہ مردوں میں اس سے سنگین حد تک بیمار ہونے اور موت کا خطرہ خواتین کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے۔ اس وقت سے طبی ماہرین اس کی وجہ جاننے کے لیے کام کر رہے ہیں اور ابتدا میں قیاس لگایا گیا تھا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد زیادہ تر تمباکو نوشی کرتے ہیں، مگر اب ایسے شواہد سامنے آ رہے ہیں جن سے اندیہ ملتا ہے کہ خواتین کے مخصوص ہارمونز اور اس حوالے سے بنیادی عنصر کی حیثیت یہ رکھتے ہیں۔ جیمز بانڈ فلموں میں جیسی ایک انوکھی کشتی یا آبدوز تیار کر لی گئی ہے جس سے سمندر کے اندر سفر کرنے کے ساتھ پانی کی سطح پر تیرنا بھی ممکن ہے۔ 39 فٹ لمبی یہ بوٹ پانی کی سطح پر 40 ناٹ کی رفتار سے سفر کر سکتی ہے اور پھر پانی کے اندر غوطہ لگا کر بھی سفر کر سکتی ہے۔ اس میں 8 افراد سفر کر سکتے ہیں اور شپنگ کنٹینرز، رو ٹیلر، ہیلی کاپٹرز اور طیاروں کے ذریعے سمندر تک پہنچائی جا سکتی ہے۔ کمپنی کے مطابق 2 منٹ کے اندر یہ اسپیڈ بوٹ سے آبدوز کی شکل اختیار کر سکتی ہے اور پانی کے اندر یہ 98 فٹ تک غوطہ لگا سکتی ہے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ اور اب جانتے ہیں موسم کی تازہ ترین صورتحال ماہر موسمیات سے۔ موسم کی رپورٹ کے مطابق آج بھی ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں مطلع صاف تھا۔ اگلے چند دنوں کے دوران بھی صوبہ پنجاب، خیبر پختونخوا، سندھ اور بلوچستان میں موسم خشک ہوگا۔ گندم کی کاشت کے تمام بارانی اور نہری علاقوں میں مزید چند دن تک بارش کا کوئی امکان نہیں۔ شمالی علاقوں میں رات کے ٹیمپریچر نقطہ انجماد سے کم اور سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہونے کا امکان ہے۔ اسلام آباد میں کم سے کم ٹیمپریچر 6 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور میں 9، کراچی میں 16، کوئٹہ میں 2، پشاور میں 6، گلگت میں -1، مظفر آباد میں 5، مری میں کم سے کم 3، بارہمولہ میں 0 اور سری نگر میں کم سے کم ٹیمپریچر 1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیراعظم نے پاکستان کے قومی ترقیاتی اہداف کے حصول میں چین کی مسلسل معاونت کو سراہا ہے۔ وفاقی کابینہ نے آج اسلام آباد میں اپنے اجلاس میں انسداد کورونا ویکسین کے حصول کے لیے $15 کروڑ گرانٹ مختص کرنے کی منظوری دی ہے۔ پاکستان میں کورونا وائرس کی دوسری لہر شدت اختیار کر رہی ہے اور گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران اس وبا سے مزید 67 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ چائنا سدرن ایئر لائنز نے ہر پیر کو ووہان شہر سے اسلام آباد کے لیے براہ راست پرواز کا آغاز کیا ہے۔ خالد خورشید نے آج گلگت میں گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا۔ آزاد کشمیر حکومت اور چینی کمپنی کے درمیان آج اسلام آباد میں سی پیک کے تحت 700 میگا واٹ کے آزاد پتن بجلی گھر کے معاہدے پر دستخط ہوئے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے فرحان علی۔ انچارج شعبہ اردو چودھری ضمیر اشرف۔ مدیر ہوم ڈیسک غضنفر عزیز کھوکھر۔
مدیر فارن ڈیسک نور حسین چنڈ، مدیر تجارت عائشہ افتخار، مدیر سائنس اور فن کی خبریں سنیرا خالد، مدیر اعلیٰ لیاقت سعید، مدیر کھیلوں کی خبریں کنول شمیم، کوآرڈینیشن ایڈیٹر فریحہ حسن، نگران اعلیٰ عبدالہادی معیار، پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی عمران ناہید اور عامر ہاشمی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔